الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ گزشتہ کل ایک حدیث سے پاک آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کرنے پر جنت کا وعدہ فرمایا، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں۔ اس میں سب سے پہلا کام من اکل طیباً، جس نے حلال پاکیزہ روزی کھائی، یعنی اپنی کمائی کو حلال بنایا، کمائی حلال کی۔ اور گزشتہ کل میں بزنس کرنے پر، کاروبار کرنے پر اللہ رب العالمین کیا انعام نصیب فرماتے ہیں، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے التاجر الصدوق الامین یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے، دکان چلانے والے، حلال کمائی میں محنت کرنے والے کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ علماء کے ساتھ نہیں فرمایا، کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، صدیقین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کون سے تجارت کرنے والے، کون سے بزنس کرنے والے؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو سچ بول کر تجارت کرتے ہیں، 2 کوڑی کی دنیا میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، امانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، یعنی سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والے، امانت داری کے ساتھ بزنس کرنے والے، ان کا حشر اللہ پاک کل قیامت میں انبیاء کرام کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یقین نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے کسی راستے سے گزر رہے ہیں، دور سے ایک صحابی کو آتے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اب ہمارے نبی کے اخلاق اتنے پاکیزہ تھے، اتنے مبارک تھے کہ ہمارے نبی کسی کے سلام کا انتظار نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ خود بڑھ چڑھ کر پہلے سے ہی سلام کر لیتے تھے، اور اس کی برکت سے اللہ پاک ہماری زندگیوں میں تواضع پیدا فرمائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی پہلے سلام کی عادت ڈالے گا، اللہ پاک اسے گھمنڈ سے اور تکبر سے بری فرما دے گا۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی کھیلتے ہوتے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام فرما لیتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ کرام، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے تم محبت نہ کرنے لگو۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپس میں محبتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ فرمایا، سلام کو عام کرو۔ ہمارا کوئی بھی مسلمان بھائی ملے تو آج سے عادت ڈالیں گے انشاءاللہ کہ ہم خود سلام کریں گے۔ السلام علیکم 10 نے کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ 20 نے کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 30 نے کیا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حدیث شریف میں یہ بیان فرمائی کہ سلام پہچان والوں کو ہی کیا جائے گا، بغیر پہچان والے کو کون سلام کرتا ہے؟ اب ہمارے نبی نے دور سے صحابی کو سلام کہہ دیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ صحابی نے بھی دور سے جواب دے دیا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے، صحابی قریب آئے، ہمارے نبی بھی قریب ہوتے گئے، پھر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا، الا تصاحفونی، کیا تم مجھ سے مصافحہ نہیں کرو گے؟ صحابی سے ہمارے نبی نے پوچھا، کیا تم مجھ سے مصافحہ نہیں کرو گے؟ اور دیکھو میرے ہاتھ دیکھو، صحابی نے اپنے ہاتھ کو یوں پیچھے کر لیا ہے، صحابی ہاتھ آگے کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی تو صحابی نے اپنے ہاتھ کو یوں پیچھے کر لیا۔ حالانکہ حدیث شریف میں موجود فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب 2 مومن بھائی مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے
اللہ پاک ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے آسان دین کوئی ہو سکتا ہے کہ صرف مصافحہ کیا محبت سے، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ پاک زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب صحابی سے ہمارے نبی نے جب یہ کہا کہ اللہ تصاحفونی، ارے میرے صحابی میں محمد ہوں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں اور تم مجھ سے مصافحہ نہیں کرو گے۔ صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی مصافحہ نہیں کروں گا، آپ کی ہر بات مانوں گا، آپ کی پیچھے نماز پڑھوں گا، آپ کہیں گے آنکھوں سے غلط نہ دیکھو تو نہیں دیکھوں گا، آپ کہیں گے زبان سے جھوٹ نہ بولو تو نہیں بولوں گا، آپ کہیں گے کانوں سے غلط نہ سنو تو نہیں سنوں گا، آپ کی ہر پیروی کروں گا، لیکن اللہ کے نبی آپ سے مصافحہ نہیں کروں گا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے، اللہ کے بندے میں تجھ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، کیوں مجھ سے مصافحہ کرنے کا تم انکار کر رہے ہو؟ اب صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابی نے رونا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی اصل معاملہ یہ ہے کہ میں بہت غریب آدمی ہوں۔ دیکھو صحابی کے الفاظ سنو، اللہ کے نبی معاملہ یہ ہے کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، مدینۃ المنورہ میں رہتا ہوں، اللہ ہر ایک کو حاضری نصیب فرمائے، مدینۃ المنورہ میں رہتا ہوں، 15 سال سے میرا یہ بزنس ہے، یہ کاروبار ہے کہ میں مدینے کے جنگل میں جاتا ہوں اور مدینے کے جنگل میں جا کر لکڑیوں کو خود کاٹتا ہوں اور لکڑیوں کو کاٹ کر اپنے کندھے پر لاد کر اسے مدینے کے بازار میں بیچتا ہوں اور اس سے جو کمائی ہوتی ہے اس سے اپنا خود کا خرچہ پورا کرتا ہوں، اپنی بیوی بچوں کا بھی اللہ کے فضل و کرم سے پیٹ بھرتا ہوں۔ اللہ کے نبی 15 سال سے لکڑی کاٹنے کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو چکے ہیں، میرے ہاتھ کٹھین ہو چکے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا جو گیریج کا کام کرتے ہیں، ٹائر پنچر کا کام کرتے ہیں، لوہے کا کام کرتے ہیں، ان کے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی 15 سال سے لکڑی کاٹنے کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو چکے ہیں، اور آپ کے ہاتھ تو روح سے بھی زیادہ ملائم ہیں، ریشم سے بھی زیادہ ملائم ہیں، اللہ کے نبی میرے سخت ہاتھوں سے میں آپ سے مصافحہ کر کے آپ کے نرم ہاتھوں کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا ہوں۔ اندازہ لگاؤ صحابی فرما رہے ہیں اللہ کے نبی میرے سخت ہاتھ سے میں آپ سے مصافحہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، ہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو چھوڑ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچایا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اب صحابی کی یہ بات کو سن کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رونا شروع کر دیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل رہے ہیں، گویا موتی کے دانے گر رہے ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبوت کی طاقت نصیب فرمائی تھی، آپ نے اپنی نبوت کی طاقت سے صحابی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور اپنے قریب کیا اور کئی دیر تک بوسہ دیتے رہے، کئی دیر تک چومتے رہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا سن لے میرے صحابی، جو ہاتھ حلال کمائی کرتے ہوئے تھک گیا، جو ہاتھ حلال کمائی کرتے ہوئے کٹھین ہو گیا، اللہ نے اس ہاتھ پر جہنم تو دور کی بات جہنم کے دھوئے کو بھی حرام کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، دنیا کمانا بولو کوئی گناہ نہیں ہے، بزنس کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ ہم حلال کمائی کریں، حلال بزنس کریں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور حرام سے اللہ پاک ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ باقی باتیں رہ گئی، زندگی رہی، انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ایک دعا آپ کو بتلا دوں، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے نہ ہمیں اچانک کی کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ اچانک کے کوئی حادثے کی ہمیں خبر ملے گی، یعنی ہمارے ساتھ نہ کوئی اچانک حادثہ ہوگا، نہ اچانک کی کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ آسمانی تکلیف کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، نہ زمینی تکلیف کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دعا کو صبح میں بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور شام کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر ایک کو یاد ہوگی، اکثر کو یاد ہوگی، یاد نہیں ہے تو سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔
اس دعا کو صبح میں 3 مرتبہ پڑھ لو، شام کو 3 مرتبہ پڑھ لو۔ اس دن اگر کسی دشمن نے زہر کھلایا ہوگا تو زہر بھی اللہ کی ذات علی سے امید ہے بے اثر ہو جائے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتی صبح میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، نہ تجھے آسمانی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ تجھے زمینی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور نہ اچانک کی کوئی تکلیف تیرے قریب آئے گی۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے۔ قرآن کریم اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تھے۔ میرے محبوب جو بھی بولتے تھے زبان محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا۔ تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لو، لیکن جب تک یاد نہیں ہوتی تب تک کیا کرو گے؟ یاد نہیں ہوتی تب تک سنت سمجھ کر 3 مرتبہ صبح میں بسم اللہ پڑھ لو، شام کو بسم اللہ پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کر لینی چاہیے، لیکن جب تک یاد نہیں ہوتی تب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔